أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب سوم درس نمبر 149 میں میت کے قضا روزوں کے احکام بیان ہوں گے۔ میت کی طرف سے اس کے وارث اس کے قضا روزوں کے واجب ہوتا ہے ان کو انجام دینا یا نہیں ہوتا، اس کی فروعات اور احکام پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میت کے روزے سفر میں قضا ہونے کی صورت میں اس کا حکم بیان کیا جائے گا۔ عورت اور غلام کے روزے قضا کرنے کا حکم، یعنی اگر عورت فوت ہوئی ہے تو اس کے وارث، یا غلام فوت ہوا ہے تو اس کے وارث پر اس کے قضا روزے واجب ہیں یا نہیں، متعلقہ فروعات اور مسائل کا تذکرہ ہوگا۔ شہید ثانی کا نقد و نظر اور عبارت کی تشریح بھی پیش ہوگی۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر میت والد ہے اور اس کے بیماری کی صورت میں جو روزے قضا ہوئے تھے ماہ رمضان میں، اگر بعد میں وہ تمکن پیدا کرتا ہے قضا کرنے کی لیکن وہ انجام نہیں دیتا اور فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وہ روزے اس کے بڑے بیٹے پر انجام دینا واجب ہیں۔ اور ایک نظریہ یہ تھا کہ اس کے اولیاء اور وارثین سب پر واجب ہیں طبقات کی اولویت کے لحاظ سے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر والد فوت ہوا ہے اور اس کے روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے تھے، ماہ رمضان کے بعد وہ فوت ہوا، آیا اس کے وارث پر واجب ہے کہ وہ روزے قضا کرے یا نہیں؟ دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ بطور مطلق قضا واجب ہے، اور دوسرا نظریہ تفصیل کا ہے، اور شہید کے نزدیک بھی قول اقوی یہی ہے کہ تفصیل دی جائے۔ اگر میت مرنے سے پہلے کسی جگہ پر قصد اقامت کر کے یا گھر واپس لوٹ کر وہ روزے قضا کر سکتا تھا لیکن اس نے قضا نہ کی اور فوت ہو گیا، اس صورت میں اس کے روزوں کی قضا واجب ہے ولی پر۔ لیکن اگر وہ قصد اقامت نہیں کر سکتا تھا اور ماہ رمضان کے بعد اس کے لیے قضا کو انجام دینا ممکن نہیں تھا اور فوت ہو گیا، اس صورت میں ولی پر قضا کرنا واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ خود مریض والد کے بارے میں بھی تفصیل دی گئی تھی، اگر مرنے سے پہلے وہ قضا کر سکتا تھا اور نہیں کی تو اس کے ولی پر قضا واجب ہوگی، لیکن اگر وہ قضا کر ہی نہیں سکتا تھا تو اس کی قضا واجب ہی نہیں ہوگی، اور اس کے جو بڑے بیٹے ہیں یا اولیاء ہیں ان پر قضا واجب نہیں ہوگی۔ بعض فقہا کا نظریہ سفر کی صورت میں یہ ہے کہ مطلقاً ولی میت پر واجب ہے کہ قضا کرے، چاہے میت قضا کرنے کی تمکن اور قدرت رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا۔ اور انہوں نے دو دلیلوں سے استفادہ کیا ہے، چونکہ روایت مطلق ہے، ہر دو صورت کو شامل ہے، چاہے وہ قضا کر سکتا تھا، قدرت حاصل ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ چونکہ مسافر سفر کے دوران ایسا کر سکتا تھا کہ کہیں پر قصد اقامت کرے اور اپنے اصلی روزے کو انجام دے، یعنی کہ اصل سفر کرنے کو بھی وہ کیا ہے اپنے روزے کی خاطر چھوڑ دے تو قضا ہی اس پر واجب نہ ہوتی۔ چونکہ سفر کرنا انسان کے اختیار میں ہوتا ہے تو یہ اس سے بالا تر ہے کہ وہ کیا ہے قضا کر سکتا تھا یا نہیں کر سکتا تھا۔ اصل سفر کو چھوڑ دیتا تو اس کا پھر روزہ بھی رکھا جاتا۔ تو یہ ایسے ہے جیسے انسان یہ سفر کرنا اختیاری ہوتا ہے، یہ مرض اور بیماری کی طرح نہیں ہے کہ اصلاً اس کے اختیار میں نہ ہو۔ تو پس جب اس کا روزہ سفر کی وجہ سے رہ رہا ہے اور سفر اختیاری ہے تو پھر اس کے ولی پر قضا کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر مریض ہو تو پھر چونکہ یہ خدا کی طرف سے مرض ہوتی ہے اور اس کے اختیار میں نہیں ہے تو اس صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بعد میں اس کے لیے تمکن قضا کا ہوا تھا تو وہ اس کا ولی اس کی قضا کرے گا، اگر تمکن نہیں ہوا تھا تو قضا معاف ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ دوسری دلیل جو دی گئی ہے کہ سفر کیا ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے، یہ صحیح نہیں، چونکہ کبھی سفر ایسا ہوتا ہے جو ضروری اور اضطراری ہوتا ہے، جیسے سفر واجب۔
حج کے لیے سفر ہے یا نظر کی ہوئی ہے یا دوسرے اضطرار اور مجبوریاں آ جاتی ہیں، سفر کرنا پڑتا ہے، تو اس صورت میں وہ اپنے واجب روزے پر قادر نہیں ہوگا، جیسے مریض ہوتا ہے کہ وہ اپنے روزے پر قادر نہیں ہوتا۔ تو اس میں تفصیل ہی بہتر ہے کہ اگر اس نے سفر کیا تھا اور اس کے روزے قضا ہوئے تھے، اگر بعد میں کبھی اس کو قدرت حاصل ہوئی تھی، فوت ہو گیا، تو قضا میت کی واجب ہوگی، ولی پر ورنہ نہیں ہوگی۔ اس کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وفی القضاء عن المسافر لما فاته منه بسبب السفر خلاف اقربه مراعاة تمكنه من المقام والقضاء ولو بالإقامة في أثناء السفر كالمريض۔ اگر مسافرت کی وجہ سے اس کے روزے رمضان کے رہ گئے تو آیا ولی میت پر قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ لما فاتہ منہ بسبب السفر، جو روزے اس کے سفر کی وجہ سے ماہ رمضان کے رہ گئے تھے، تو ولی میت پر اس کی قضا واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ خلاف، اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اقربہ مراعات تمکنہ من المقام والقضاء، قریب تر نظریہ یہ ہے کہ اگر وہ ماہ رمضان کے بعد کسی جگہ پر قصد اقامت کر کے اپنے قضا روزوں کو انجام دے سکتا تھا اور قضا نہیں کی تو پھر اس کی قضا واجب ہوگی اس کے ولی پر، اور اگر اس کو تمکن اور قدرت حاصل نہیں تھی قضا پر اور فوت ہو گیا تو پھر اس کی قضا اصلاً واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْ بِالْإِقَامَةِ فِي أَثْنَاءِ السَّفَرِ، اگرچہ کہ وہ سفر کے دوران قصد اقامت کر کے اپنے جو روزے رہ گئے تھے رمضان کے ان کو قضا کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو پھر اس کی قضا واجب ہوگی۔ کل مریض، گویا یہ مریض کی طرح ہے کہ مریض کے ماہ رمضان میں جو روزے رہ گئے تھے، اگر رمضان کے بعد اس کو قدرت حاصل ہو گئی تھی اور اس نے روزے نہیں رکھے تھے تو پھر ان روزوں کی قضا اس کے اولیاء پر واجب ہوتی ہے۔ اور دوسرا نظریہ ہے وَقِيلَ يُقْضَى عَنْهُ مُطْلَقًا لِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَتَمَكُّنِهِ مِنَ الْأَدَاءِ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ، ایک نظریہ یہ ہے کہ اس سے بطور مطلق قضا انجام دی جائے گی، لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، چونکہ نص مطلق ہے، تو نص میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو روزے اس کے ماہ رمضان میں سفر کی وجہ سے رہ گئے تھے بعد میں اگر وہ تمکن پیدا کرے قضا پر تو اس کی قضا واجب ہوگی، اگر تمکن پیدا نہ کرے تو اس کی قضا واجب نہیں ہوگی، تو بطور مطلق اس کے روزے قضا کیے جائیں گے، چاہے اس کو تمکن حاصل ہوا تھا اور قدرت حاصل ہوئی تھی ان کو قضا کرنے کی یا نہیں ہوئی تھی، کیونکہ نص بھی مطلق ہے، روایت بھی مطلق ہے جو اس کے روزوں کو قضا کو واجب قرار دیتی ہے۔ دوسری دلیل وَتَمَكُّنِهِ مِنَ الْأَدَاءِ، چونکہ ماہ رمضان کے دوران بھی وہ سفر کو چھوڑ کر اپنے روزے ادا کرنے پر قدرت رکھتا تھا، لیکن سفر اختیاری طور پر اس نے کیا تو اس کے روزے رہ گئے، تو بعد میں چاہے اس کو تمکن ہوا ہو قضا پر یا نہ ہوا ہو اس کے روزے قضا کیے جائیں گے، بخلاف المریض، لیکن یہ مریض کے خلاف ہے، چونکہ مریض تو خدائی مرض ہوتی ہے، وہ انسان اس کو قدرت حاصل نہیں ہوتی ماہ رمضان میں ٹھیک ہو کر وہ روزے رکھ لے، تو اس کے لیے تفصیل بہتر ہے کہ بعد میں ماہ رمضان کے بعد میں اس کو قدرت حاصل ہوئی تھی اور نہیں رکھے تو پھر اس کی قضا ولی پر ہوگی، اور اگر اس کو قدرت حاصل نہیں ہوئی تھی تو پھر اس کی قضا نہیں ہوگی۔ وَهُوَ ممنوع، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دوسری دلیل ممنوع ہے، یعنی صحیح نہیں ہے، لجواز کونہ ضروریاً، چونکہ ممکن ہے کہ اس کا سفر ماہ رمضان کے دوران ضروری اور اضطراری تھا، کالسفر الواجب، جیسے ایک واجب سفر اس پر آیا ہو تو واجب کو انجام دینا اس کے لیے ضروری اور اضطراری ہوتا ہے، جیسے سفر حج ہے، لیکن سفر حج والی مثال تو نہیں بنے گی کیونکہ ماہ رمضان میں تو حج واجب نہیں ہوتی، لیکن نظر کا سفر ہوتا ہے یا اور مجبوریاں جو زندگی میں آ جاتی ہیں تو اس کو دیکھنا چاہیے۔
فالتفصیل اجود، تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ تفصیل دینا زیادہ بہتر ہے کہ اگر اس نے سفر کی وجہ سے ماہ رمضان کے روزے چھوڑے تھے اور بعد میں اس کو قدرت حاصل ہوئی قضا کی لیکن انجام نہیں دیا، فوت ہو گیا، تو اس کے ولی پر اس کے روزوں کی قضا واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ، وَيُقْضَى عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مَا فَاتَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ كَالْحُرِّ لِإِطْلَاقِ النَّصِّ وَمُسَاوَاتِهِمَا لِلرَّجُلِ الْحُرِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَقِيلَ لَا لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ وَانْتِفَاءِ النَّصِّ الصَّرِيحِ، فالأول في المرأة أولى وفي العبد أقوى والولي فيهما كما تقدم۔ اب تک جو میت کے روزوں کی قضا ولی پر گفتگو ہوتی تھی وہ والد کے روزوں کی قضا تھی۔ اب فرماتے ہیں وَيُقْضَى عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مَا فَاتَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ السَّابِقِ كَالْحُرِّ، عورت یا غلام کے روزے جو اس کے روزے رہ گئے ہیں ماہ رمضان میں، تو اس کی قضا بھی اس کے اولیاء پر واجب ہوتی ہے، گویا کہ مرد کی طرح ہے، مرد آزاد کی طرح ہے کہ اس کے اولیاء پر اس کے روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح عورت کے روزے یا غلام کے روزے جو مرض یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں اس کے اولیاء پر واجب ہوں گے قضا کرنا۔ اس کی دو دلیلیں ہیں، لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، لِإِطْلَاقِ النَّصِّ، ایک تو روایت ہے کہ میت کے ولی پر اس کے روزوں کی قضا واجب ہوتی ہے، یہ نص اور روایت مطلق ہے، عورت اور غلام کے ولیوں پر بھی شامل ہے کہ وہ بھی اس کی قضا کریں۔ وَمُسَاوَاتِهِمَا لِلرَّجُلِ وَالْحُرِّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ عورت اور غلام بھی مساوی ہوتے ہیں، آزاد مرد کے بہت سے احکام میں مساوی ہوتے ہیں، تو اس حکم میں بھی مساوی ہوں گے، جس طرح آزاد مرد کے اولیاء پر اس کے روزوں کی قضا واجب ہے جو سفر یا مرض میں رہ گئے تھے، اسی طرح عورت اور غلام کے اولیاء پر بھی واجب ہوگا کہ اس کے جو روزے سفر یا مرض کی وجہ سے رہ گئے تھے ان کی قضا کریں۔ وقیل لا، اور ایک قول یہ ہے کہ عورت اور غلام کے اولیاء پر اس کے روزوں کی قضا واجب نہیں ہے، لِأَصَالَةِ الْبَرَاءَةِ، وہ کہتے ہیں چونکہ اس کے قضا روزوں کے بارے میں روایت میں صراحت نہیں ہے، دلیل خاص موجود نہیں ہے، ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا عورت اور غلام کے اولیاء پر اس کے روزوں کی قضا واجب ہے یا نہیں ہے، اصل براعت جاری کی جائے گی جب شک ہو کہ یہ وجوب اس کے اولیاء کی طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے۔ اصل وجوب قضا میں شک ہو تو جب تک دلیل معتبر موجود نہ ہو تو اصل براعت جاری ہوتی ہے۔ وجوب سے براعت جاری کرنے میں اخباری اور اصولی تمام شامل ہوتے ہیں۔ اخباریوں نے جو اختلاف کیا ہے وہ اصل براعت شبہ تحریمیہ میں ہو تو اس وقت وہ کہتے ہیں احتیاط کی جائے۔ وَانْتِفَاءِ النَّصِّ الصَّرِيحِ، اور ظاہر ہے کہ اس قضاء کے بارے میں نص صریح اور واضح موجود نہیں ہے، بس اصل برات جاری ہوگی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَالْأَوَّلُ فِي الْمَرْأَةِ أَوْلَى وَفِي الْعَبْدِ أَقْوَى، پہلا نظریہ کہ عورت کے اولیاء پر اس کے قضا روزوں کی قضا واجب ہو، یہ نظریہ اولویت رکھتا ہے، یعنی احتیاط کے مطابق ہے کہ عورت کے اولیاء اور اس کے وارثین اس کے قضا روزوں کو انجام دیں۔ وَفِي الْعَبْدِ أَقْوَى، اور غلام کے بارے میں قضا اس کے اولیاء پر واجب ہو، یہ اقوی نظریہ ہے کیونکہ روایت اس کو شامل ہے۔ وَالْوَلِيُّ فِيهِمَا كَمَا تَقَدَّمَ، اور عورت یا غلام کے جو ولی ہیں اس کی بات پہلے گزر چکی ہے، وہ اختلاف نظر ہے،
آیا اس کا ولی فقط بڑا بیٹا ہوتا ہے یا اس کا جو بھی وارث ہیں طبقات کے لحاظ سے اولویت رکھتے ہیں؟